ہم نے مکمل 16 پارے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی اور 17ویں پارے کا ابتدائی منزل کا حصہ آج کی تراویح میں الحمدللہ سماعت کرنے کی ہمیں سعادت میسر آئی۔ پچھلی منزل میں قرآن مجید کے تلاوت کے آداب بیان کیے گئے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا آدمی ارادہ کرے اور قرآن شریف کی تلاوت کا آغاز کرے تو تعوذ سے تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پھر تسمیۃ القرآن کہ جب بھی قرآن شریف پڑھا جائے، تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کے آداب میں سے یہ ادب پچھلی منزل میں گزر چکا ہے۔ نماز میں جب ہم ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھے جاتے ہیں، اور پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ تعوذ اور تسمیہ وہ آہستہ پڑھتے ہیں اور حکم ہے کہ امام آہستہ پڑھے۔ اسی طرح نماز کے اندر امام کے لیے جب ولضالین سری نماز میں ہو یا جہری نماز میں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ جہری نمازیں ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز یہ سری نمازیں ہیں، ان میں قرات جو ہے وہ امام صاحب آہستہ کرتے ہیں، اور جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، مقتدی بھی سنتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد ولا الہ غیرک تک جب پڑھ لیا جاتا ہے تو امام بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ساتھ قرآن مجید کی کوئی سورہ یا کوئی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اسے نماز کے اندر قرات کہا گیا۔ کو نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں ان میں پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا، اور ہاتھ باندھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں اس حالت کو حالت قیام کہتے ہیں۔ یہ بھی نماز کا فرض ہے، اور اس کے بعد تیسرا فرض جو ہے وہ نماز میں وہ قرات ہے، جو امام صاحب نماز میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، مقتدی جو ہے انہیں خاموشی سے سنتا ہے۔ اکیلے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، منفرد ہیں یعنی اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو تب بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو امام آہستہ کہے گا اور مقتدی بھی آہستہ کہیں گے۔ ایک تو تعوذ اور تسمیہ، اور دوسرا جب امام ولضالین پڑھتے ہیں تو اس کے بعد امام صاحب آہستہ آمین کہتے ہیں اور مقتدی بھی آہستہ آمین کہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے بھی نماز میں جب امام ولضالین پڑھتا ہے تو جو فرشتے ہیں
وہ بھی آہستہ آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی تو اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے۔ تو یہ کچھ آداب ہیں، نماز کے آداب ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں، کچھ مسجد کے آداب ہیں۔ تو ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں نیکی ہم کریں گے تو جب تک اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو وہ پائے تکمیل تک عبادت نہیں پہنچتی۔ کچھ ایسے آداب ہیں جو ظاہری ہیں اور کچھ ایسے آداب ہیں جو باطنی ہیں۔ تو جیسے انسان کے اعضاء نماز میں رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اسی طرح ہمیں نماز کے اندر اپنے دل کی عاجزی جو ہے اسے بھی اختیار کرنا چاہیے۔ نماز کے حوالے سے قرآن مجید میں کم و بیش ہر منزل کے اندر نماز کے بارے میں جو تاکیدی احکام ہیں ان کا ذکر تسلسل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو احادیث مبارکہ میں کچھ ایسے اذکار جو ہیں وہ حضور سے منسوب ہیں کہ آپ نماز کے اندر یہ اذکار جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر ان کلمات کو، ان دعاؤں کو ہم بھی اپنی نماز کے اندر شامل کر لیں تاکہ نماز کی برکتیں جو ہیں ہمیں کما حقہ حاصل ہو سکیں۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں مناجات کہتے ہیں دعا کو۔ تو نماز کے اندر جو درود شریف کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ حدیث شریف میں مختلف دعائیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کی امامت فرما رہے تھے اور آپ نے جب سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھا تو پیچھے کوئی مقتدی تھے نمازی صحابی جنہوں نے پڑھا ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز مکمل فرمائی تو حضور نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے جب میں نے نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اس نے پڑھا ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو تم میں سے کون ہے جس نے یہ پڑھے ہیں؟ تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے از خود یہ کلمات پڑھے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا پہلے کہ یہ نماز میں پڑھا کرو، لیکن صحابی نے محبت میں اور یہ الفاظ اس کو اتنے بھائے، اتنے پسند آئے کہ انہوں نے ان الفاظ کو اپنی زبان سے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے ادا کیا۔ تو وہ صحابی جو ہیں وہ خاموش ہو گئے کہ شاید غلطی ہوئی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور میں نے پڑھ لیا ہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو حضور نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے؟ فرمایا میں نے دوران نماز اور دوران جماعت دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے آسمان سے اترے تھے اور وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ یہ کلمات میں لے کے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، دوسرا کہہ رہا تھا یہ کلمات لے کر میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ تو حضور نے جب یہ فرمایا تو وہ صحابی جو ہیں انہیں حوصلہ ہوا کہ نہیں، میں نے جو کیا اچھا کیا ہے، اس لیے انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات تو میں نے پڑھے تھے، یہ کلمات میں نے پڑھے۔ یہاں ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ نیکی اور ہدایت کے کاموں میں بعض لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ بھئی نہ تو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی یہ فرمایا تھا نہ کہیں لکھا تھا۔ یہ کلمات اس کو چونکہ مادری زبان عربی تھی ان لوگوں کی تو انہوں نے از خود محبت سے پڑھا ربنا لک الحمد
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند اور اتنے محبوب ہوئے کہ 30 سے زیادہ ملائکہ آسمان سے اترے کہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں کہ یہ لے کر میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور دوسرے کہہ رہے تھے میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں نماز کے اندر جب امام صاحب پڑھیں سمع اللہ لمن حمیدہ، تو حدیث شریف میں مقتدی آہستہ پڑھے گا ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، آواز نہیں آنی چاہیے نماز میں۔ جو کلمات آہستہ پڑھنے کا حکم ہے ان میں امام صاحب آہستہ کہہ رہے ہیں، مقتدی اگر اونچی آواز سے کہے گا وہ تو اقتداء سے نکل گیا، پھر اس کی تو اقتداء نہ ہوئی۔ امام صاحب چونکہ آہستہ کہہ رہے ہیں تو مقتدی بھی آہستہ کہے گا، اسی لیے ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، اگر وقت ملے اور امام صاحب اتنا وقت دیں تو یہ کلمات ضرور پڑھنے چاہیے، ورنہ یہ ضرور پڑھیں ربنا لک الحمد، اتنا پڑھ لینا جو ہے یہ بھی کافی ہے۔ لیکن یہ کلمات جو مبارک صحابی رسول پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب تھے کہ ملائکہ ان کلمات کو لینے کے لیے آئے تھے۔ ایک تو یہ ہمیں معمول بنانا چاہیے اپنی نمازوں میں کہ نماز میں ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ اور پھر ساتھ قرات کریں، اور سمع اللہ لمن حمیدہ اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم دونوں بولیں گے، دونوں جملے سبحان اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد بھی پڑھیں گے، اور تنہا نماز پڑھتے ہوئے تو یہ ضرور پڑھ لینا چاہیے ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ عرب لوگ جو ہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے نماز پڑھتے ہیں، غالب اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ غالب اکثریت جو ہے وہ نماز بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی لگن سے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کا ہر رکن جو ہے اسے تعدیل سے ادا کرتے ہیں۔ نماز میں تعدیل ارکان کا بھی حکم ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں تو حضور نے حکم دیا اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز سکون سے پڑھا کرو، اطمینان سے پڑھا کرو۔ تو نماز میں جلدی کرنا اور صحیح کلمات بھی ادا نہ کرنا یہ محرومی کی بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں جتنی ذوق اور جتنے شوق سے ہم نماز پڑھیں گے اس کے فائدے بھی ہمیں اسی قدر زیادہ حاصل ہوں گے۔ اہل عرب کا یہ بھی معمول ہے کہ وہ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ مکمل پڑھتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ یہ کلمات دونوں سجدوں میں پڑھتے تھے۔ سجدے میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، وہ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 1 مرتبہ پڑھتے تھے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور یہ سحری کے وقت کا، تہجد کے وقت کا یہ بڑا مقبول وظیفہ ہے۔ ہم نماز تراویح میں 4 رکعت کے بعد جو تسبیح تراویح پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ پڑھتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو یہ کلمات کبھی کبھی سجدے میں پڑھنے چاہیے، اس کی بے شمار برکت ہے، اور پڑھنے سے بندے کی روحانیت میں اور اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ایک دعا جو دونوں سجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، میں اکثر درسوں میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم توفیق دے تو یہ ضرور پڑھا کریں۔ اگر یہ نہیں پڑھیں گے نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن حضور نے اسے پڑھا ہے نا، نماز میں اسے حضور نے پڑھا ہے، تو حضور کو یہ کلمات بڑے ہی محبوب تھے نا، اسی لیے حضور نے دونوں سجدوں کے درمیان انہیں پڑھا۔ تو جو چیز حضور کو پسند ہے اور حضور کے پسندیدہ کلمات جب پڑھے جائیں گے تو یقیناً اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی
وہ درجہ محبوبیت اور درجہ مقبولیت کو پہنچیں گے۔ تو دونوں سجدوں میں نبی کریم علیہ السلام پڑھتے تھے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی واجبرنی۔ تو یہ کلمات چاہیے کہ ہمیں یاد کرنے چاہیے، اور اللہ کریم توفیق دے تو نماز کے اندر انہیں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے کم از کم اتنی مقدار ضرور بیٹھنا چاہیے، سبحان اللہ، اتنا وقت لگائے سبحان اللہ کہنے میں، اتنا وقفہ دونوں سجدوں کے درمیان ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح رکوع سے اٹھ کر جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھیں گے تو یہ رکن بھی ہمارا بڑے سکون سے اور تعدیل ارکان کا جو حکم ہے اس کے مطابق یہ رکن ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز کے اندر یہ احتیاط ہم نہیں کرتے، ہمیں کرنی چاہیے کہ جب قیام کی حالت میں ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ قیام کی حالت میں نگاہ مبارک جو آقا کریم علیہ السلام کی ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہوتی تھی۔ جس جگہ پہ سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ قیام کی حالت میں اپنی نظر کو رکھنا چاہیے، اور رکوع کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کے اوپر نگاہ کو رکھنا چاہیے، اور دونوں سجدوں کے درمیان دونوں سجدوں میں اپنی نظر جو ہے وہ ناک کے اوپر رکھنی چاہیے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی التحیات میں بھی اور تشہد میں بھی اپنی نظر و نگاہ جو ہے گود میں ہونی چاہیے۔ اور سجدے کے لیے احتیاط جو ہے وہ ہم سب کو اچھی طرح سے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان 7 ہڈیوں پر یا 8 ہڈیوں پر بعض فقہا جو ہیں وہ پیشانی اور ناک کی ہڈی کو ایک ہی تصور کرتے ہیں۔ اگر ایک تصور کیا جائے تو 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہے۔ سیدنا محدث اعظم علیہ رحمہ اپنے کسی شاگرد کو جب کسی مسجد میں امام مقرر فرماتے تھے اور نماز پڑھانے کے لیے ڈیوٹی لگاتے تھے تو نماز کے جس رکن کو چیک کرتے تھے فرماتے تھے یہاں مجھے سجدہ کر کے دکھاؤ، تمہیں امام بنا کے بھیج رہا ہوں تو مجھے سجدہ کر کے دکھاؤ، کیسے سجدہ کرتے ہو؟ تو وہ اس لیے فرماتے تھے کہ سجدے میں عام طور پر لحاظ اور خیال نہیں رکھا جاتا، یہ دونوں پاؤں دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو سجدے کی حالت میں زمین کی سختی ان کی محسوس ہونی چاہیے، پھر دونوں گھٹنے جو ہیں ان کی سختی ہمیں محسوس ہونی چاہیے، دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں ان کے پیٹ زمین پہ لگنے چاہیے، یہ ناک جو ہے اس کی نوک کو زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے، اور پیشانی کو بھی زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے۔ تو جب مقتدی آتے تھے کہ ہمیں کوئی امام چاہیے تو امام کو فرماتے تھے کہ سجدہ کر کے دکھاؤ، اگر کچھ سجدہ صحیح نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منزل کے اندر نماز کے معاملے میں بار بار تاکید آئی ہے کہ خشوع بھی اختیار کرو، خضوع بھی اختیار کرو، تو ظاہری عاجزی جس طرح نماز کے اندر ضروری ہے اسی طرح باطنی عاجزی جو ہے دل بھی خیالات سے مبرہ اور مزکہ اور مصفہ کر کے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کرتے ہوئے جتنی شوق اور جتنے ذوق سے نماز پڑھی جائے گی اس کے ثمرات، اس کے فوائد بھی اسی طرح حاصل ہوں گے۔ اور التحیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جو ہے وہ گود میں ہوتی تھی، اور اس طرح جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، میں نے ایک دعا عرض کی تھی کہ عمومی طور پر ہم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ قرآنی دعا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو پچھلی تراویح میں ہم قاری صاحب نے جو منزل پڑھی اس میں یہ آیات گزر چکی ہیں اور ہم نے ان کی سماعت کی ہے۔ یہ نماز کے اندر قرآنی دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ بڑی ہی خوش قسمتی ہوگی
اور یہ بڑی ہی خوشگوار بات ہوگی کہ اس دعا کو جو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز کے اندر دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی، اور حضور نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے اندر اس دعا کو بھی پڑھ لیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یوم یقوم الحساب تک ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو بھی ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنی دعا مانگ سکتے ہیں، اس کی زیادہ نہیں مانگ سکتے۔ یہ غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے کہ اس دعا کے بعد آپ اور دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو نماز کے اندر اللہ نے کیفیت رکھی ہے وہ باہر میسر نہیں ہے۔ اس لیے عام نمازی جو ہیں یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر اگر امام صاحب نے ابھی سلام نہیں پھیرا اور مقتدی نے پڑھ لیا یوم یقوم الحساب تک، تو پھر آگے پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو جو نماز کے اندر حضور نے دعا تلقین فرمائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ وہ مکمل دعا ہے جو نماز کے اندر پڑھنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو تلقین کی تھی۔ اسی طرح سجدے کے اندر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں بھی جو دعا نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہے احادیث کی کتب میں، اسے بھی زبانی یاد کرنا چاہیے۔ اور نماز کی تکمیل کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو نماز کے اندر یہ چیزیں جو فرض ہیں یہ بھی ہر نمازی کے علم میں ہونی چاہیے۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات، چوتھا فرض ہے رکوع، پانچواں فرض ہے دونوں سجدے، اور چھٹا فرض ہے آخری قعدہ، آخری اتحیات۔ اگر ایک فرض رہ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور کچھ چیزیں نماز کے اندر واجب کے درجے میں ہیں، واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن فرض جب رہ جائے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں نماز کے اندر فرض ہیں، انہیں بھی اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص پر اللہ کریم نے کرامن کاتبین 2 فرشتے جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ آدمی نیک اعمال کرتا ہے انہیں بھی لکھتے ہیں، اور اگر برے عمل کرتا ہے تو وہ بھی لکھتے ہیں۔ تو وہ جو کرامن کاتبین ہیں، جب نماز میں ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں طرف کے فرشتے کی نیت کریں، بائیں طرف سلام پھیریں تو اس فرشتے کی نیت کریں اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں طرف کے فرشتے اور نمازیوں کا تصور کریں کہ ان سب کو سلام کہہ رہا ہوں۔ بائیں طرف جب سلام پھیریں تو بائیں طرف کے فرشتے اور بائیں طرف کے نمازیوں کو سلام کہہ رہے ہیں، یعنی ایک دعا ہے یہ السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ دعا کہ تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو۔ تو یہ نماز کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ان کا ہمیں ہر اعتبار سے لحاظ و خیال رکھنا چاہیے۔ اور کم سے کم نصاب جو ہے نماز کی تکمیل کے بعد جب فرضوں کا سلام پھیر دیا جاتا ہے، تو یہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلے درس میں کہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمدللہ۔ فضیلت و ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور فضیلت والی دعا ہے الحمدللہ۔ اس لیے نماز کے بعد کلمہ طیبہ کا جو ورد کیا جاتا ہے یہ 3 مرتبہ ذکر کر لیں، 5 مرتبہ کر لیں یا 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ پڑھ کے پھر 3 مرتبہ پڑھیں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر 1 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ترتیب یہ ہے کہ 1 مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مقتدی آہستہ پڑھیں گے کہ آواز نہ آئے، امام صاحب اونچی آواز سے اس نیت سے پڑھیں کہ مقتدی سنیں گے تو کسی کو اس وقت یہ ذہن میں نہیں تو فوراً پڑھے گا کہ یہاں پر، اس لیے امام صاحب ذرا قدر اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، مقتدی جو ہے یہ کلمات آہستہ پڑھیں۔ تو اس کے بعد پھر آیت الکرسی، یہ ترتیب ہے کہ نماز کی تکمیل کے بعد فرضوں کے بعد جو آیت الکرسی دعا سے پہلے یہ پڑھی جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کے لیے جنت میں داخلے میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ جو نمازی ہر فرض نماز کے بعد اسی ترتیب سے ذکر کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اس کا یہ معمول بن جاتا ہے زندگی کا۔ تو حضور نے اشارے میں بات سمجھا دی کہ وہ ڈائریکٹ جنتی ہے، جیسے ہی اسے موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت مقدر فرما دی ہے۔ اور فرضوں کے بعد مختصر دعا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، تفصیلی دعا جو ہے ساری نماز مکمل کر کے پڑھی جائے تفصیلی دعا۔ فرضوں کے بعد اتنی دعا جو ہے جو حدیث شریف میں بعض دعائیں نبی کریم علیہ السلام سے جو منسوب ہیں اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، یہ دعا تو بالالتزام پڑھنی چاہیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ مختصر دعا ہے جو فرضوں کی دعا ہے۔ ایک دعا نبی کریم علیہ السلام سے حدیث شریف میں منسوب اور منقول ہے، حضور یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے فرضوں کے بعد، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اور ایک دعا حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت معاذ بن جبل کا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ جب بھی تو نماز پڑھا کرے تو اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لے، یہ دعا ضرور پڑھا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ مختصر دعائیں ہیں جو فرضوں کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح زہرا بھی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ مال غنیمت میں کنیزیں آئی تھیں تو حضرت سیدہ عالم مخدومہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضور سے عرض کی کہ ابا جان مال غنیمت میں کنیزیں آئی ہیں تو گھر کے کام کاج کے لیے ایک کنیز مجھے بھی عنایت فرما دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تو پڑھ لیا کرے تو تجھے کسی کنیز کی پھر حاجت نہیں رہے گی۔ اسے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ، اور اس کا ایک نام ہے تسبیح زہرا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جب مکمل ہو جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک حدیث میں کلمہ شہادت بھی منقول ہے کہ یہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد پھر جی بھر کے دعا مانگی جائے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو بالکل دعا کرتے ہی کھڑے ہو جانا، یہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ مسجد اور نماز کے آداب کے مطابق نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگ لی ہے تو زیادہ نہیں تو 2 4 5 سیکنڈ ضرور بیٹھنا چاہیے، اور اس میں کیا کہنا چاہیے
دل کی طرف توجہ کر کے کہنا چاہیے کہ اے رب کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس وقت کی نماز پڑھنا نصیب فرمائی ہے۔ اور ان الفاظ کو کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو نماز مکمل ہو گئی، امام صاحب نے دعا مانگ دی ہے یا آپ نے اکیلے نماز پڑھی ہے، فوری اٹھ کے نہیں کھڑے ہوں، 1 منٹ آدھا منٹ بیٹھیں، اور اس بیٹھنے میں کیا کہنا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت کی نماز تو نے مجھے نصیب فرمائی اور میں نے اس نماز کو صحیح ادا کیا ہے، اور میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جو اگلی نماز کا وقت آئے تو اس نماز کی بھی مجھے توفیق عطا فرمانا، اس نماز کی بھی مجھے توفیق عطا فرمانا۔ اتنی دل سے آپ یہ باتیں دل کے رجوع کے ساتھ کہنے کے بعد پھر آپ ایک دفعہ کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، بس پھر آپ جا سکتے ہیں۔ تو چند لمحے، کیونکہ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، جن کا دل مسجد میں دل لگتا ہوگا، ان لوگوں کو قیامت کے دن پھر رب ذوالجلال عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند گھڑیاں، چند لمحے اہل عرب جو ہیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میں سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن غالب اکثریت جو ہے وہ نماز کی تکمیل کے بعد چند لمحے وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اسی تصور سے رب کا شکر ادا کر کے پھر اٹھ کے جاتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی حفاظت اور جس کی طرف توجہ اور اس کو مکمل ذوق و شوق سے ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں جو ہیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہ حدیث شریف جو ہے میں اسی آج کے بیان کے ساتھ اس حدیث کو آخر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بڑی ہی مبارک کلمات ہیں حدیث شریف کے، کہ حضور نے کتنے پیارے طریقے سے تلقین بھی فرمائی، تعلیم بھی فرمائی اور تربیت بھی فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز دوسرے نماز تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ، ایک نماز دوسری نماز تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی۔ وہ فارسی کا ایک شعر کا مصرع ہے کہ رحمت حق بہانہ میں جو ید، رحمت حق بہانہ میں جو ید، کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی پھرتی ہے۔ اور اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم کام ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس عمل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ عبادت ممکن ہے قبول نہ ہو، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو خدمت ہے نا، خدمت وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ ماں کی خدمت کرنے والا، باپ کی خدمت کرنے والا، مریض کی خدمت کرنے والا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد و نصرت کرنے والا، یہ جو خدمت ہے یہ ضائع نہیں جاتی، یہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کے ذکر اور اس کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوق سے پیار، اللہ کی مخلوق سے پیار اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اسے بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ خدمت خلق جو ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت، یہ رب ذوالجلال کو بڑی ہی پسند ہے۔ اور خدمت خلق میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ اللہ کی بیمار مخلوق کی خدمت ہے۔ کسی مریض کی دیکھ بھال، کسی مریض کی خدمت، یہ خدمت خلق میں سے بہت اونچا درجہ ہے۔ تو اللہ کریم سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں
ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں یہ بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ عملی اعتبار سے ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، عمل دن بدن ہم سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں زیادہ زور ان باتوں پہ دیتا ہوں درس میں، بیانات میں، کہ آؤ میں اور آپ مل کر ایک کام کر جائیں، اپنی عملی زندگی کو سنوار لیں، بس اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ جتنی زندگی آپ بہتر بنائیں گے اتنا ہی کرم ہوگا، اور جب آپ اپنی زندگی کو سنوار لیں، بہتر بنا لیں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں، آپ کی زندگی میں عمل آ جائے، تو پھر کوشش کریں کہ دوسروں کی عملی زندگی بھی بہتر بنائیں، دوسروں کی بھی عملی زندگی بہتر بنائیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کا مشن بنا لے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، خود نیکی کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اور یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ خود بدی برائی سے خود بچنا اور دوسرے لوگوں کو بدی برائی سے بچانا، یہی کہتے ہیں دین کی دعوت اور تبلیغ۔ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کتنا پیارا شعر ہے یہ فارسی کا کہ خدمت خلق، فرماتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ فارسی کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو طریقت ہے نا، طریقت، لوگ کہتے ہیں یہ درویشی لائن ہے، یہ فقیری لائن ہے، تو اس شعر کے اندر بتایا گیا کہ درویشی کیا ہے، فقیری کیا ہے، تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ طریقت یہ نہیں کہ تسبیحاں پکڑ لو، طریقت یہ نہیں کہ گدڑی پہن لو، طریقت یہ نہیں ہے کہ مسلح پکڑ لو۔ فرماتے ہیں طریقت ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کی طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ سجادہ مسلح کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ خالق کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی بندگی، اس کی یاد کے ساتھ ساتھ ایک سچے مسلمان پر بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی چاہے، اور دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، دین اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے ذہن میں آج ایک خاکہ تھا کہ یہ عملی زندگی کے حوالے سے چند باتیں آج میں آپ سے عرض کر دوں۔ اور آج کی تراویح میں سورہ مریم جو ہے اس کی تلاوت کی گئی، اور سورہ مریم کی ابتدا میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کے بیٹے یحییٰ کی بشارت دی گئی تھی، لیکن سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے۔ یعنی بال سفید ہونے سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپا غالب آ گیا تھا، بڑھاپا غالب آ گیا تھا، اور عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے کہ جس حصے میں عمومی طور پر اولاد کا ہونا ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی جو اہلیہ محترمہ و مکرمہ تھیں وہ بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی کہ اس عمر کے حصے میں عمومی طور پر اولاد کا پیدا ہونا ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن پچھلی منزل میں اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں نے اس پہ تھوڑا سا عرض بھی کیا تھا کہ حضرت مریم، آج سورہ مریم چونکہ آئی تو سورہ مریم سے پہلے ہم سورہ آل عمران میں اور دوسرے سورہ نساء میں بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر آیا سورہ آل عمران میں۔ وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت مریم جب حجرے میں عبادت کیا کرتی تھیں تو ان کے کفالت حضرت زکریہ کے سپرد تھی۔ آپ جب کمرے میں جاتے تھے تو بے موسم کے پھل پڑے ہوتے تھے، تو آپ نے پوچھا تھا کہ مریم یہ تیرے کمرے میں یہ میں دیکھتا ہوں یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، یہ تو منڈی میں دستیاب ہی نہیں ہیں، بازار میں نہیں ملتے۔ تو حضرت مریم نے کہا تھا ہو من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔
اللہ کریم بھیجتا ہے۔ تو حضرت زکریا وہاں کھڑے کھڑے دل میں خیال آیا کہ وہ اللہ قادر مطلق ہے جو مریم کو بے موسم کے پھل دینے پہ قادر ہے۔ یقیناً اولاد کا موسم تو میرا گزر گیا، عمر کے اس حصے میں چلا گیا ہوں، تو کیا قادر مطلق ہے، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے، میں اس رب سے کیوں نہ عرض کروں کہ باری تعالیٰ مریم کو بے موسم کے پھل دیے ہیں تو مجھے بے موسم کی اولاد کا پھل عطا کر دے۔ وہاں یہ گزرا تھا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس کمرے میں جس میں حضرت مریم عبادت کرتی تھی اس میں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم ہو جائے جہاں اللہ کے مقرب بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ جگہ اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ وہاں دعا کی جاتی ہے، وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک کا معنی ہے اسی جگہ کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ ایک مثال اور قرآن مجید سے دے دیتا ہوں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا تو کیا حکم آیا قرآن میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اسے جائے نماز بناؤ، نماز وہاں پڑھو جہاں خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم جو ہیں وہ پتھر پہ لگے ہوئے۔ تو یہ اللہ والوں کی بڑی شان ہے، جہاں ان کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ بھی بڑی برکت والی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں آج سورہ مریم کے ابتدائی حصے میں ہی یہ آیات مبارکہ گزری کہ اللہ کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی، اور باقاعدہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، اور ان کا نام بھی بتایا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور حضرت یحییٰ بھی پیغمبر تھے، نبی تھے۔ آج کی منزل میں سورہ مریم میں گزر گیا کہ انہیں تورات کتاب جو ہے یہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی بھی تورات کی کتاب تھی، تو فرمایا اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، خذوا الکتاب بقوہ، یہ کتاب جو ہے تورات، اسے مضبوطی سے تھام لیجئے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حالانکہ اکثر و بیشتر ایک الگ کمرے میں رہتے تھے، مخلوق سے الگ ہو کر عبادت کرتے تھے، لیکن آپ نکلتے تھے باہر نکلتے تھے، اور کیا کام کرتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کر کے دین کی باتیں انہیں سکھایا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا درس جو ہے وہ بڑا مشہور تھا، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا ان کے درس میں، اور بعض لوگوں میں اتنا ذوق و شوق ہوتا ہے نا، درس ہوتا ہے جب تو لکھتے ہیں کاغذ قلم لے کے، وہ چیزیں نوٹ کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام دینی تبلیغ اور دین کی دعوت اس پہ زیادہ زور دیتے تھے، اور اللہ کی عبادت کی رغبت اور ذوق و شوق اتنا اعلیٰ درجے میں تھا کہ بالکل الگ تھلگ ہو کے گوشہ نشینی اور خلوت میں جا کر کے اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے اس حصے میں اولاد ملی جس حصے میں عمومی طور پر اولاد ہوا نہیں کرتی۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل، آج سورہ مریم کے آخر میں دیکھیے نا، کئی انبیاء کرام کے واقعات آج کی منزل میں گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات گزرے ہیں۔ انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہ ہیں جن کو 100 سال کی عمر کے قریب ہیں، 80 سے عمر متجاوز ہے، اس وقت دعا مانگی تھی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ تو فرمایا فبشرناہ بغلام علیم، اپنے حلم والے بچے کی انہیں بشارت دے دی تھی۔ تو یہاں دو باتیں میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ نوٹ کر لیں، سورہ مریم کے مضامین جو ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ بے نیاز رب نے سورہ مریم یہ نقطہ سمجھا دیا کہ حضرت ابراہیم کو ہم نے بڑھاپے میں اولاد دی، پہلے اسماعیل دیے پھر اسحاق دیے، 2 بیٹے، ایک بھی نہیں 2 بیٹے، عمر کے اس حصے میں جس میں عمومی اولاد ہوتی نہیں ہے، تو 2 بیٹے دیے اور دونوں اللہ کے پیغمبر ہوئے۔ حضرت اسماعیل پہلے عطا کیے گئے، بعد میں حضرت اسحاق، اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان کی نسل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں نبی آئے۔ جی تو یہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد ملی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی۔
تو سورہ مریم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں میلاد عیسیٰ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام، ان کے دو نام ہیں، حضرت مسیح اور حضرت عیسیٰ۔ ان کا نام جو مسیح ہے یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، ان کا نام عیسیٰ جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ہر ایک کا نام جو ہے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، کسی کا نام لیا جائے گا ولد فلاں، فلاں ولد فلاں، لیکن قرآن میں کہا گیا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، یہ لفظ قرآن میں استعمال کیے گئے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ پوری کائنات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے حضرت مریم کے ہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، بغیر باپ کے حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ سورہ مریم میں ان کا پوری ولادت کا واقعہ۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کریم نے بڑا دلائل سے قرآن بات کرتا ہے نا، استدلال قرآن سے کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو ماں کے بغیر بھی اور باپ کے بغیر بھی، حضرت آدم باپ اور ماں دونوں کے بغیر اللہ کریم نے ان کی تخلیق کی، اور حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو باپ کے بغیر اللہ کریم نے ان کی تخلیق فرمائی۔ اور جس عورت کا انتخاب کیا ان کے نام پہ پوری سورت ہے، سورہ مریم، سورہ مریم اس پاک باز خاتون کے نام ہے، اور ان کا مقام پھر قرآن بیان کرتا ہے، ان اللہ اصطفاک علی نساء العالمین۔ حضرت مریم جو ہیں یہ اپنے دور کی تمام جہان کی عورتوں میں سے افضل تھیں۔ حضرت مریم چونکہ نبی عورتوں میں کسی کو نبوت نہیں دی گئی لیکن ولایت دی گئی، حضرت مریم کو قرآن نے کہا کہ وہ اونچے درجے کی ولیہ تھی۔ یہ کمرے میں عبادت کر رہی تھیں تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، اور وہ ایک نوجوان خوبصورت جوان کی صورت میں کمرے کے اندر چلے گئے۔ تو حضرت مریم ایک دم سے گھبرا گئیں، آج کی منزل میں گزرا۔ انہوں نے کہا میں رحمان کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں کہ میرے کمرے میں خوبصورت جوان یہ کیسے آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا دور ہو جاؤ، تم کون ہو اس وقت میرے کمرے میں آئے ہو؟ تو حضرت وہ تھے حضرت جبریل۔ وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، انا رسول ربک، انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ آیا اس لیے ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں ایک بیٹا دے دو۔ یہ اپنی طرف منسوب کیا، میں تمہیں بیٹا دوں، بیٹا تو اللہ دیتا ہے، قرآن ہے، وہ روایت بھی نہیں کہ کوئی فتویٰ لگائے کہ ضعیف۔ لأہب لک غلاما زکیہ، میں زکی بچہ تجھے دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کریم نے پھر وہ سمجھ گئیں کہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، فرمایا میں تو فرشتہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ پھر حضرت جبریل نے کیا کیا تھا؟ پھونک ماری تھی۔ کیا کیا تھا؟ پھونک، کہتے پھونکوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پھونکے مارتے ہیں، پھونکوں سے کیا ہوتا ہے؟ کیا حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو نظر لگ گئی، بخار ہو گیا نا، تو نبی کریم علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پھونک ماری اور دم کیا تھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پڑھ کر دم بچوں کو یہ کلمات وہ اور وظیفہ وہ ہے جو حضور بچوں پہ یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جاتا تھا۔ تو حضرت جبریل کو اللہ نے فرمایا کہ تم نے پھونک مارنی ہے حضرت مریم کو۔ ایک پھونک لگائی تو حضرت مریم جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ آج کی منزل میں گزرا سورہ مریم، جب حاملہ ہوئیں تو وہ بڑی پریشان ہوئیں کہ اللہ کریم نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اے مریم تم پریشان نہ ہو، ہم نے انتخاب کیا ہے، میں قادر مطلق ہوں، دنیا دیکھے گی کہ بغیر باپ کے بھی میں اولاد دینے پر قادر ہوں، اور یہ انتخاب میرا ہے، میں نے تجھے چنا ہے، چنا اس لیے ہے کہ تم پاک باز ہو، چنا اس لیے ہے کہ تم
عفت معاب ہو، تقدس معاب ہو، پاکیزہ خاتون ہو۔ جب حاملہ ہوئیں تو دن رات انہیں ایک ہی غم لگا ہوا تھا، سوچتی رہتی تھیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو یہ کہیں گے کہ اس نے معاذ اللہ بدکاری کی ہے، یہ بچہ ناجائز کا ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر ان کے دل میں بات ڈالی کہ اے مریم، سارا بندوبست ہم نے کر لیا ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، میں اپنی قدرت کا دیکھیے کیسے مشاہدہ کراتا ہوں۔ جب وہ حاملہ ہو گئیں تو کہاں چلی گئیں تاکہ اس کی وجہ سے معاشرے والے باتیں نہ کریں؟ مکان شرقیہ، بیت المقدس کے مشرقی طرف ایک جنگل تھا، آپ حضرت مریم وہاں تشریف لے گئیں، جنگل میں تشریف لے گئیں، اور جب گئیں تو آپ ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی۔ آپ دیکھیں نا کہ کیا کیفیت ہوگی حضرت مریم کی، یہ قرآن کی منزل میں آج یہ لفظ گزرے، آپ درخت کے ساتھ تنہا ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں، اپنے خاندان اپنے گھرانے سے دور درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، تو لوگ کہیں گے شادی اس کی نہیں ہوئی، نکاح اس کی نہیں ہوئی، تو یہ اس کے یہاں بچہ کیسے آ گیا؟ اسی فکر میں تھی نا، تو سوچتے سوچتے یوں کر کے بیٹھی تھیں، آج کی منزل میں گزرا، درخت کے ساتھ کھجور کا درخت ٹیک لگا کے کہتی ہیں کاش آج اس وقت سے پہلے میں مر گئی ہوتی، یہ وقت آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور نسیہ منسیہ میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ مجھے کتنی عجیب ماحول کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، کوئی دائی پاس نہیں، ولادت کا وقت قریب آ گیا، اور ولادت کے لمحے جب قریب آئے تو حضرت جبریل امین وادی کے نیچے کھڑے تھے، انہوں نے نیچے سے آواز دی، یا مریم، اے مریم گھبراؤ مت، آپ کے یہاں ولادت کا وقت پورا ہو گیا، یہ دیکھو اللہ کریم نے اس وادی میں تمہارے لیے نیچے دیکھو کیسی ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، اسی بیت المقدس کے جنگل میں آپ ٹھہری رہیں اور اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جائے گی، ولادت جب ہو جائے اس چشمے کا پانی پینا، اور اس کھجور کے درخت کو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، کہ اس درخت جو کھجور کا ہے اس کو پکڑ کے جھٹکا دیں گی تو رطباً جنیہ، تازہ پکی پکائی کھجوریں آپ کی گود میں آ کر گریں گی۔ وہاں تو کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، میٹرنٹی ہوم نہیں ہے، کوئی زچہ بچہ سینٹر نہیں ہے، کوئی دائی نہیں ہے وہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، قدرت کا مشاہدہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ اب پانی بھی پیو، کھجوریں بھی کھاؤ، اور اس پیدا ہونے والے بچے کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور دل کو سکون دو۔ سکون کیسے آئے، آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے ہوئے؟ لوگ پوچھیں کہ مریم بچہ کہاں سے لیا ہے، دل میں خیال آیا نا، اللہ کی فرمایا بس تم عیسیٰ کو دیکھتی جاؤ، اس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاؤ، دل کو سکون بھی دو، اس بچے کو اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ، پھر دیکھو ہم اپنی قدرت کا کیسے مظاہرہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طبیب کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کو کہتے ہیں جی اس کے لیے حلوہ بناؤ جی، اس کے لیے یخنی بناؤ جی۔ طبیب کہتے ہیں کہ زچہ بچہ کا جب معاملہ ہوتا ہے نا پیدائش کا، تو خاتون کے لیے بہترین ٹانک جو ہے نا وہ کھجور ہے، اس سے بہتر کوئی مقوی غذا ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کریم نے جو چشمہ جاری کیا تھا، وادی کے نیچے چشمہ جاری کیا تھا، اس پانی میں ایسی خاصیت تھی کہ ولادت کے وقت جیسی غذا کی ضرورت تھی وہ سارا انتظام اللہ نے اس پانی میں کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے، آئی ہیں تو خاندان کے لوگ اکٹھے ہو گئے، برادری اکٹھی ہو گئی۔ ایک عورت تھی بڑی معزز خاندان کی، اس نے ہاتھ اٹھایا تھپڑ مارنے کے لیے، تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ایک اور خاندان کا آدمی تھا، اس نے کہا مریم نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، وہ تو بڑے نیکوکار تھے، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، حضرت مریم حضرت ہارون کی ہمشیرہ ہیں۔ لوگوں نے کہا تیرا بھائی تو نبی تھا،
بڑا نیک تھا، تو نے یہ کیا کام کیا؟ نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، تو یہ کیا تو نے حرکت کی، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو آج تک لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی شخص نے چھوا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو میرے ہاں بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ پہلے جب کہا نا تو اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ اے مریم یہ ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن یہ میرا انتخاب ہے، میں قادر مطلق ہوں، میں بغیر باپ کے بھی اولاد دینے پر قادر ہوں، اس مظاہرے قدرت کے لیے میں نے تیرا انتخاب کیا ہے، اور بعد میں آنے والے واقعات کو سنبھالنا بھی میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب پنگوڑا تھا، اس میں حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو ڈال دیا، اور جب ڈالا تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، لوگوں نے پوچھا، خاندان نے، برادری کے لوگ، عورتیں اکٹھی ہو کہ مریم بچہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، حضرت مریم کے دل میں بات ڈالی کہ ان سے کہو کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، یہ کہتے ہیں نا چپ کا روزہ، خاموشی، پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اس شریعت میں نبی پاک نے منع کر دیا، اب چپ کا روزہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے حضرت مریم سے کہا تھا کہ تم نے زبان سے نہیں بولنا، تم ہو جاؤ خاموش، یہ پوچھیں مریم بچہ کس کا ہے تو اس انگلی سے اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اور اشارہ کر کے کہنا کہ بیٹا ان کو جواب دے، ان کو جواب دے، ان کو جواب دے۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، کس کا بچہ ہے، تو نے بڑی غلطی کی، تیرا باپ ماں ایسا نہیں تھا۔ تو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نے انگلی کا اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کو کہ ان کو جواب دیں، بولیں، جواب دیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اٹھ کر بیٹھ گئے، ولادت کو چند گھڑیاں گزری ہیں، اٹھ کر بیٹھ گئے، اور یہ ننھی سی انگلی شہادت والی اٹھا کر یوں آسمان کی طرف کی، اور یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی زمین پہ ٹکا لی، تفسیر مظہری یہ یوں ٹکائی ہوئی ہے، دایاں گھٹنا کھڑا کیا ہوا ہے، بایاں گھٹنا نیچے ہے، ننھی سی انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں، نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، پھر آنے والے تمام لوگوں پہ نگاہ ڈال کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، انی عبداللہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا ہے نا مترجمین نے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں اس کا صحیح ترجمہ ہے میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بچہ بھی کبھی بولا ہے، بچہ بھی کبھی بولا ہے۔ پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا منہ بند کیا اور جواب دیا، پھر حضرت عیسیٰ نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت، فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام ہو، والسلام علیہ یوم ولدت۔ جو حضور کے میلاد پہ لوگ دلیلیں مانتے پھرتے ہیں، بھئی سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے تو ان کے میلاد کے دن پر سلام، ان پر سلام جس دن وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کا میلاد جو ہے یہ آج سورہ مریم میں پڑھا گیا، اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات سورہ مریم کے آخری حصے میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، قرآن مجید تو ایسا سمندر ہے نا کہ تھوڑے سے وقت میں تو ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی، بہرحال پھر بھی میں نے کوشش کی ہے۔ پہلے جو میں نے بیان کیا وہ میرے دل کی آواز تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ ہاں، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، تو بھئی ہمیں تو اپنی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ جس نے عمرے پہ جانا ہے، بیرون ملک جانا ہے، وہ تیاری رکھتا ہے۔ ایجنٹ کہتا ہے تم اپنی تیاری رکھو، تم اپنی تیاری رکھو، میں تمہیں فون کروں گا۔
تو جس نے پہلے سے سامان باندھا ہوا ہو، تیاری کی ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی. جب فون آتا ہے اسی وقت سامان اٹھاتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ چلا جاتا ہے. تو جب موت کا بلاوا آئے گا نا، کل نفس ذائقۃ الموت آج منزل میں گزرا ہے، آج کی تراویح میں یہ آیت گزری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہ جب ذائقہ موت چکھنا ہی ہے، جانا برحق ہے. باپ دادا چلے گئے یار، ہم بیٹھے رہیں گے تو کیوں نہ پھر عملی زندگی کو بہتر بنائیں. رمضان سے بہتر موقع نہیں ملے گا. ہاں، اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. تہجد کی نماز نہ چھوڑا کرو. رمضان شی میں تو ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو. اس میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے تہجد کی نماز میں. آئیے میں اور آپ مل کر اللہ کریم سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اپنی عملی زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی توفیق دے. جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو. وآخر دعوانا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی.